سورہ بقرہ آیت نمبر 47 رکوع نمبر 6 شروع سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ صدق اللہ العظیم۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا یاد کرو نعمتی میری نعمتیں، التی انعمت علیکم جو میں نے تم پر کی، وانی فضلتکم اور یہ کہ میں نے تمہیں فضیلت دی، علی العالمین تمام عالم پر، واتقوا اور ڈرو یومن اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس جس دن نہ کام آئے گا کوئی شخص کسی کے کچھ بھی، شیئن کچھ بھی، ولا يقبل منها شفاعہ اور نہ ہی کسی کی طرف سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، ولا يؤخذ منها عدل اور نہ ہی اس کی طرف سے کوئی بدلہ قبول کیا جائے گا، یعنی کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، ولا هم ينصرون اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ بنی اسرائیل کے اوپر اللہ تعالیٰ کے جو انعامات تھے ان کا تذکرہ چل رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے پہلے تو بنی اسرائیل کو مطلقاً کہا کہ اے بنی اسرائیل میری نعمتوں کو یاد کرو اور دیکھو میرے وعدے کو پورا کرو جو تم نے مجھ سے کیا ہے، تو میں بھی تمہارے وعدے کو پورا کروں گا جو میں نے تم سے کیا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نعمتوں کی یاد دہانی فرما رہے ہیں۔ تو تقوی حاصل کرنے کا ایک راستہ تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی خود محنت کر کے، عبادت کر کے، صبر و استقامت سے کام لے کر اللہ کا قرب حاصل کرے، اور جب خشیت الہی دل میں نہ ہو تو پھر اس کو طریقے سے سمجھایا جاتا ہے، اور پھر یہ ایک فطرتی چیز ہے کہ انسان کا جو محسن ہوتا ہے، جو انسان کسی دوسرے پر احسان کر رہا ہو، تو جس پر احسان ہو رہا ہوتا ہے وہ اپنے محسن کا، احسان کرنے والے کا جو ہے نا وہ اطاعت فرمانبردار ہوتا ہے، اس کی اطاعت کرتا ہے کہ یار اس لیے میرے مشکل میں کام آیا تھا، تو اس لیے اب مجھے بھی اس کی بات ماننی چاہیے۔ اور ایک فطرتی سی چیز ہے کہ سلیم الفطرت انسان جب اس پر کوئی احسان کرے، اس کے کوئی کام آ جائے، اس کی کوئی مدد کر لے کسی موقع پر، تو پھر وہ بھی اس کوشش میں رہتا ہے کہ مجھے بھی موقع ملے تاکہ میں بھی اس کا بدلہ لٹا دوں، اس کی مدد کر دوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فطرت انسانوں کے اندر رکھی ہے۔ ہاں لیکن بات یہ ہے کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، یہ فطرت انسان کی بدلتی کب ہے، یہ چیز انسان سے کب نکل جاتی ہے کہ جب انسان اللہ کا باغی ہو جاتا ہے۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آپ میں حیا نہ رہے نا کسی میں، تو پھر اس میں کوئی فطرت اس میں کچھ نہیں رہتی، پھر اس سے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ فاصنع ما شئت، پھر جو چاہو مرضی کرو۔ کیا مطلب کہ اس سے پھر کچھ بھی سرزد ہو سکتا ہے، اس سے کسی اچھائی کی توقع یہ ناممکن سی بات ہے۔ بہرحال ایک فطرتی چیز ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ بھی بنی اسرائیل کو اپنی نعمتیں یاد کروا کر بنی اسرائیل کو یہ بتلا رہے ہیں کہ بنی اسرائیل دیکھو میری نعمتوں کو یاد کرو۔ میری نعمتوں کو یاد کرنے کا کیا مطلب کہ یہ زندگی میری اطاعت کے مطابق گزارو۔ کیوں؟ تم پر انعامات تو میں نے کیے ہیں سب سے زیادہ۔ اور پھر ایک بات کہہ دی کہ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ پہلے تو میں اس آیت کی تشریح کروں گا، پھر اس کے بعد آج کے ماحول میں، خصوصاً آج کے دن کی مناسبت سے، یہ قدرتی طور پر ایک جو ہے وہ آج کے دن کی مناسبت بھی اس آیت سے بنتی ہے، وہ بھی انشاءاللہ میں چند گزارشات عرض کروں گا۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اس کا مطلب لفظی مطلب تو یہ ہے کہ میں نے تمہیں تمام عالم پر فضیلت دی۔ ایک سوال اٹھتا ہے کہ تمام عالم پر فضیلت تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، انبیاء پر، اور پھر امتوں میں سب سے افضل امت تو ہماری امت ہے،
کہ اس کو کنتم خیر امت اخرجت للناس، خیر امہ کہا گیا اس کو، سب سے بہترین امت۔ تو پھر اگر یہ بات مان لی جائے کہ وانی فضلتکم علی العالمین، ایک طرف تو بنی اسرائیل کو فضیلت حاصل ہے، ایک طرف اس امت کو فضیلت حاصل ہے، پتہ کیا چلے گا کون سی امت افضل فضیلت والی ہے؟ یا یوں سمجھ لیں کہ بظاہر یہ دو آیتیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں، تضاد پیدا ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرما رہے ہیں بنی اسرائیل کو میں نے فضیلت دی ہے، دوسری جگہ فرما رہے ہیں کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو امت ہے اس کو میں نے فضیلت دی ہے۔ اس کو کیسے سمجھیں گے کہ اس آیت کا کیا مطلب ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، جو بنی اسرائیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ اس وقت کے جو لوگ تھے اس وقت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ان کو فضیلت دی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے لوگوں میں ان کو فضیلت دی تھی کہ ان میں انبیاء اکرام بھی تھے، ان کے اندر جو ہے وہ صلحاء لوگ بھی تھے، انبیاء اکرام کے ماننے والے، ان کی اطاعت کرنے والے بھی تھے، تو اس لحاظ سے وہ دوسروں پر فضیلت رکھتے تھے، اس لحاظ سے وہ دوسروں پر فضیلت رکھتے تھے اس وقت کے اعتبار سے۔ عمومی اعتبار سے یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام امتوں سے افضل ہے اور تمام امتوں سے یہ اعلیٰ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے۔ اور یہ جو بنی اسرائیل کے لیے کہا گیا یہ اس وقت کے اعتبار سے کہ باقی لوگ باقی جو اقوام تھیں، باقی جو اقوام بنسبت باقی اقوام کے بنی اسرائیل میں انبیاء کرام زیادہ آئے، اور پھر صلحاء لوگ، متقی لوگ بھی ان کے اندر زیادہ ہوتے تھے، اللہ کو ماننے والے، اللہ کے نبی کی ماننے والے، ان پر جان فدا کرنے والے بھی بہت زیادہ تھے۔ تو وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ کا یہ مطلب ہے۔ آج کے اعتبار سے اگر ہم یوں سمجھیں کہ 14 اگست کے دن کو، جس دن اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مملکت خداداد، یہ انعام دیا تھا ہمیں، اس آیت کو اگر یوں سمجھ لیں اس کو کہ اے لوگو دیکھو یہ قرآن ہمارے لیے ہدایت ہے نا، بنی اسرائیل تو چلے گئے، بنی اسرائیل تو چلے گئے، یہ ہمارے لیے ہدایت ہے، ہم نے اس سے ہدایت حاصل کرنی ہے۔ تو یوں سمجھے کہ اللہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ میں نے تمہیں یہ فضیلت دی ہے، میں نے تم پر یہ نعمت کی ہے، میری نعمت کو یاد کرو، کتنی بڑی نعمت میں نے تمہیں دی ہے پاکستان کی شکل میں۔ اور پھر کہا وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اس وقت ساری دنیا کی نظریں، خصوصاً مسلمانوں کی نظریں پاکستان کی طرف ہیں کہ دنیاوی اعتبار سے بھی مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ نے اس مملکت خداداد پاکستان کو فضیلت دی ہے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ نعمتی التی انعمت علیکم کا کیا مطلب ہے کہ میری نعمتوں کو یاد کرو، کیا مطلب کہ یہ زندگی جو انعام بھی تمہیں میں نے دی ہے، اس انعام کو تم اس سے فائدہ حاصل کرو، لیکن میرے حکم کے مطابق، میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، یہ نہیں کہ اپنی مرضی سے خوشی مناؤ۔ اور یہ کیا خوشی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس دن خوشی دی ہے، جو خوشی کا موقع ہے، اسی خوشی کے موقع میں ایسے اعمال کریں، افعال کریں جو اللہ کو ناراض کرنے والے ہوں، اللہ کو ناراض کرنے والے ہوں۔ اس لیے انعام جب ملتا ہے تو انعام کے بدلے میں اطاعت ہوتی ہے، نہ کہ نافرمانی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انعام دیا ہے، چاہیے تو یہ تھا کہ ہم اس کی خوشی اس طرح مناتے کہ تلاوت کر کے، قرآن پڑھ کے اللہ سے اور دعا مانگتے کہ اللہ اس کے اندر جو بدامنی ہے، اس کی جو مسائل ہیں، اس کی جو مشکلات ہیں، وہ اللہ آسان کر دے، اور شکرے کے طور پر شکرانے کے نفل ادا کرتے۔ آج ہم خود سوچیں، میرے سمیت ہم سب سوچیں کہ ہم میں سے کتنے لوگوں نے چلو زیادہ نہیں 2 رکعت نفلی پڑھ کے شکرانے کا ادا کیا، اللہ تعالیٰ تم نے ہمیں بڑی نعمت دی تھی۔ بس صرف نعرے بازی سے، صرف جھنڈیاں لہرانے سے پاکستان یہ آزادی، یہ کوئی آزادی بنانے کا طریقہ تو نہیں۔ ہم تو اللہ کا شکر ادا کرتے، سیدھا شکر ادا کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت ہمیں دی ہے۔ بجائے اس کے کہ ہم شکر کریں، ہم ایسے کاموں میں لگ گئے، چھوٹے بڑے سارے ایسے کاموں میں لگ گئے جو سراسر نافرمانی کے کام ہیں۔ تو کیا خیال ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو صاف کہا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے نعمت کا، اس نعمت کے اندر میں اضافہ کروں گا۔ اور وَلَئِن كَفَرْتُمْ، نعمت میں نے تمہیں دے دی، اگر نعمت ملنے پر تم کفر کرو گے، میری نافرمانی کرو گے، ان عذاب لشدید، پھر میرے عذاب کا انتظار کرو، میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اس لیے چاہیے تو یہ تھا کہ ہم اس دن جو ہے وہ قرآن کی تلاوت کرتے، خوب اطاعت میں، اللہ کی فرمانبرداری میں زندگی یہ دن گزارتے، اللہ کی یاد میں دن گزارتے، اور
بجائے اس کے ہم اور کاموں میں لگ گئے، اپنا بھی وقت ضائع کیا، دوسروں کا بھی وقت ضائع کیا۔ اس لیے اجتماعی طور پر استغفار کی ضرورت ہے، اجتماعی طور پر، کہ اللہ نے بڑی نعمت ہمیں دی ہے، اس سے محبت بھی کرنی ہے، محبت کا اظہار بھی کرنا ہے، لیکن اظہار محبت اللہ کے حکم کے مطابق کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ اظہار محبت میں ہم حد کراس کر دیں، اللہ کو ہی ناراض کرنا شروع کر دیں۔ دیکھیں نا، مثال میں آپ کو عرض کروں کہ کسی آدمی نے کسی کو مثال کے طور پر کپڑے دیے کہ یہ کپڑے پہنو، یہ کپڑے پہنو، وہ آدمی وہی کپڑے پہن کر، وہی اسی آدمی کے دیے ہوئے کپڑے جوتی پہن کر اسی اس لباس میں اسی وقت آ کر جس آدمی کو جس آدمی نے اس کو کپڑے دیے اپنے احسان کو برا بلا کہنا شروع کر دے، یا اس کی کوئی ایسا کام کر دے جس سے اس کا دل دکھتا ہو، تو وہ کیا کہ یار تو کیسا انسان ہے، تیرے اندر تو انسانیت ہی نہیں ہے کہ یہ چیز میں نے تم پر احسان کیا اور تم میرے ساتھ کیا کر رہا ہے، میں تمہارے ساتھ کیا کر رہا ہوں اور تیرا میرے ساتھ کیا رویہ ہے۔ تو اللہ نے ہمیں نعمت دی ہے، اس نعمت کی ہم نے قدردانی کرنی ہے۔ قدردانی کیسے کرنی ہے؟ اطاعت کے اندر۔ یہ دن تو ایسا تھا کہ ہم اس بات کا عزم کرتے کہ اللہ یہ ملک تو نے اسلام کے نام پر، کلمے کے نام پر ہمیں دیا تھا، آج تک ہم نے اس کلمے کے نام پر اس زندگی گزارنے کی کوشش نہیں کی۔ اللہ آج سے ہم عزم کرتے ہیں نئے عزم کے ساتھ کہ اللہ آج کے بعد اپنی زندگی اس کلمے کے تحت گزاریں گے، اور اسی کے اندر تو ہماری کامیابی ہے، اسی کے اندر تو اسی لیے تو ملا تھا ہمیں یہ پاکستان، ورنہ عام طور پر تو عبادات تو جب پاکستان نہیں تھا اس وقت بھی ہوتی تھی۔ آزادی اسی لیے ملی تھی کہ ہم اس آزادی کے ساتھ اطاعت کی زندگی گزاریں۔ آج کیا ہے؟ آزادی تو ملی ہوئی ہے لیکن اطاعت کی زندگی نہیں گزار رہے۔ اچھا، المیہ کیا ہے؟ المیہ یہ ہے کہ میرے سمیت ہر ایک کیا چاہتا ہے کہ میں دوسرے پر اسلام نافذ کر دوں، اپنی طرف کوئی نہیں جھانک کے دیکھتا۔ حالانکہ ہم مثلا 10-20 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ہم میں سے ہر ایک چاہے کہ میں اپنے 5-6 فٹ پر اسلام نافذ کروں گا، اسلام کے جتنے احکامات ہیں میں سر سے لے کر پاؤں تک آج کے بعد کوئی بھی اسلام کی نافرمانی نہیں کروں گا، اسلام کے حکم کی کوئی بھی خلاف ورزی نہیں کروں گا، تو کیا خیال ہے خود بخود اسلام نافذ ہو جائے گا؟ نہیں آپ۔ اور اگر ہر ایک کہے جی نہیں دوسرا، کوئی بھی اسلام نافذ نہیں ہوگا۔ اس لیے یہ دن تو شکر کے ساتھ گزارنے کا، اللہ کی اطاعت میں گزارنے کا تھا، ہم نے نافرمانی میں گزار دیا۔ اس پر استغفار ہو، اس پر کیا ہو؟ استغفار ہو، اور آئندہ سے ہم عزم کریں ابھی سے کہ انشاءاللہ آج کے بعد ہم خود بھی، اپنے دوست احباب کو بھی، اپنے گھر والوں بچوں کو بھی یہ بات سکھلائیں گے، ان کو بتلائیں گے اور ذہن نشین کروائیں گے۔ یہ مملکت خدا داد پاکستان اللہ تعالیٰ نے ہمیں فحاشی اور فحاشی اور عریانی پھیلانے کے لیے نہیں دی تھی، اطاعت اور فرمانبرداری کی زندگی گزارنے کے لیے دی تھی، اس کلمے کے تحت زندگی گزارنے کے لیے دی تھی۔ اس لیے آج ہم خود بھی عزم کریں گے اور دوسروں کو بھی اس عزم پر لائیں گے کہ ہم اپنی زندگی اطاعت اور فرمانبرداری والے گزاریں گے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو، یہ اللہ نے ہم بڑی نعمت دی، اور پھر پوری امت مسلمہ کی اس ملک پر نظر ہے، جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں سب اسلامی ممالک کو پر اس جاہر پاکستان کو فضیلت حاصل ہے۔ ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو فضیلت، دینداری کے لحاظ سے آپ دیکھ لیں اور دنیا داری کے لحاظ سے آپ دیکھ لیں، اللہ نے ان کو فضیلت دی ہے۔ اس لیے خود بھی ہم اطاعت میں زندگی گزاریں اور دوسروں کو بھی اس پر لائیں۔ اور اگلی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرما رہے اس دن سے ڈرو کہ جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ کوئی آدمی جب مقدمے میں پھنستا ہے تو وہ کہتا ہے میں تیرا مسئلہ حل کر دوں گا، میں تیرا مسئلہ حل کر دوں گا۔ اللہ کہا لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کوئی کسی کے کچھ بھی کام نہیں آ سکے گا۔ اور پھر دوسرا جب یہ کام نہ چلے پھر کہتے ہیں جی ایسا کریں گے کہ ہم فدیہ دے دیں گے یا سفارش کر دیں گے، سفارش کروا لیں گے افسر سے، بڑے کسی افسر سے۔ اللہ نے کہا سفارش بھی وہاں پہ کوئی کسی کی نہیں چلے گی، ہاں کوئی کسی کی ناجائز سفارش نہیں چلے گی۔ پھر کیا کہتے ہیں جب سفارش بھی نہ ہو قائد اعظم بابا چلا دیں گے، جیسے آج کل لگتے ہیں پیسے چلا دیں گے، رشوت دے دیں گے، کام ہو جائے گا۔ اللہ نے کہا یہ چیز بھی وہاں پہ نہیں چلے گی۔ اچھا جب یہ بھی نہ ہو نا تو پھر کیا کہتے ہیں؟ پھر کہتے ہیں ہم سارے محلے والے اکٹھے ہو گئے نا تو بس یہ بدلا لیں گے، اسی چیز اس کو حق دلوا دیں گے۔ اللہ نے کہا وہاں پر یہ چیز بھی نہیں چلے گی۔ یعنی مختصر یہ کہ دنیاوی اعتبار سے دنیا کے معاملات میں جتنے بھی کسی کی مدد کرنے کے جو آلات، جتنے بھی جو تدابیر انسان کرتا ہے وہ کوئی تدبیر وہاں پر نہیں چلے گی۔ وہاں پر صرف اور صرف سکہ چلے گا تو اطاعت کا سکہ چلے گا، فرمانبرداری کا سکہ چلے گا، اعمال کا سکہ چلے گا، ایمان کا سکہ چلے گا، بس
اور کوئی سکہ نہیں چلے گا، کوئی تدبیر نہیں چلے گی۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، کوئی آدمی اکٹھے کر کے تب بھی کسی سے اپنا بدلہ نہیں لے سکے گا۔ وہاں پر حق بات ہوگی، سچ بات ہوگی، جو اعمال دنیا کے اندر کیے ہوں گے اس کے مطابق وہاں پہ فیصلہ ہوگا۔ یہ تھا ان آیت کا مفہوم و مختصر خلاصہ۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری ان نعمتوں کو جو میں نے تم پر کی، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ، اور یہ کہ میں نے تمہیں فضیلت دی علی العالمین تمام عالم پر، وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی شخص بھی کسی کے کچھ کام نہیں آئے گا، وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، کسی سے کوئی سفارش بھی قبول نہیں کی جائے گی، وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، کسی سے کوئی فدیہ، کوئی رشوت بھی نہیں لی جائے گی، کوئی بدلہ بھی نہیں لیا جائے گا، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ہی ان کی کوئی مدد کی جائے گی۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى الملائکۃ المقربین وعلى عباد اللہ الصالحین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك۔ اللهم حصل مرادنا ويسر امورنا واشرح صدورنا وأتمم بالصالحات اعمالنا بجاہ نبیک و حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ جو تو نے عظیم ملک ہمیں دیا، یا اللہ ہم اس کی قدردانی نہ کر سکے، ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ یہ تیری بڑی نعمت ہے، یا اللہ اس نعمت کی صحیح قدردانی کی توفیق نصیب فرما۔ اپنے اس مٹی سے یا اللہ صحیح معنوں میں محبت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ اس میں ہر قسم کی جو بدامنی ہے یا اللہ اس کا خاتمہ فرما۔ اس کے خلاف جتنی بھی تدابیریں چل رہی ہیں، جس قسم بھی ہیں، جو بھی بنا رہا ہے، یا اللہ ان کی تدبیروں کو انہی پر، بنانے والوں پر ہی لوٹا دے۔ یا اللہ اس ملک کی حفاظت فرما، اندرونی بیرونی خطرات سے اس کی حفاظت فرما۔ ہم سب کو مل کر اس کی ترقی کے سوچ، اس کی ترقی کی کوشش، محنت، اس کی توفیق نصیب فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم محمد وعلی آلہ وصحبہ۔